اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اردو قواعد میں اسماء کی تذکیر و تانیث کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تذکیر و تانیث کا مطلب کیا ہے۔ تذکیر کا مطلب ہے مذکر اور تانیث کا مطلب ہے مؤنث۔ مذکر نر اسم ہوتا ہے جیسا کہ باپ، بیٹا، بھائی وغیرہ، اور مؤنث مادہ اسم ہوتا ہے جیسا کہ ماں، بہن، بیوی وغیرہ۔ مذکر اور مؤنث کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ ایک کو مذکر مؤنث کہا جاتا ہے رشتوں میں جیسا کہ ماں، باپ، بہن، بھائی، اور ایک تذکیر و تانیث ہوتی ہے الفاظ کی کہ کچھ الفاظ مذکر کہلاتے ہیں اور کچھ الفاظ مؤنث کہلاتے ہیں، یا کچھ الفاظ تذکیر کہلاتے ہیں اور کچھ الفاظ تانیث کہلاتے ہیں۔ ایسا ہی جیسے ایک لفظ ہے گھنٹی۔ اب اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گھنٹی مذکر لفظ ہے یا مؤنث، تو اس کو سیکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم گھنٹی کے ساتھ کوئی فعل لگا دیں گے، جیسے گھنٹی بجی یا گھنٹی بجا۔ تو گھنٹی بجی، تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ گھنٹی مؤنث ہے، یعنی کہ تانیث ہے۔ پھر ہڈی ٹوٹی یا ہڈی ٹوٹا، تو ہڈی ٹوٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سے پتہ چلا کہ لفظ ہڈی جو ہے یہ مؤنث ہے۔ تذکیر و تانیث کے کچھ اصول ہے جو کہ 95% درست ہے کہ ایسے تمام الفاظ جن کے آخر میں چھوٹی یہ، نون، تے اور سین آ جائے تو وہ الفاظ 95% تک مؤنث ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ لڑکی، بیوی، جادوگرنی، ٹھیک ہے۔ ان تمام الفاظ کے آخر میں چھوٹی یہ آ رہا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ تانیث ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ تھے جو ہے جن الفاظ کے آخر میں آ رہا ہے، مثال کے طور پر عورت، عزت، شہرت، شفقت، ٹھیک ہے، تو یہ بھی سارے الفاظ کیا ہے؟ تانیث ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ نون جن الفاظ کے آخر میں آ رہا ہے، مثال کے طور پر زبان، زمین وغیرہ، تو یہ بھی تانیث ہے۔ اسی طرح سین کو اگر ہم دیکھیں کہ سین جن الفاظ کے آخر میں آ رہا